ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولیٰ میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں، محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم، اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے، اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ ہاں، یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں۔ میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیش علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی، اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔ میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا،
اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنت۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آذر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا نہیں پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن، آج کل تنگی ہے، قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی ہو، میرے کو مال پہ ہے، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں، اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں۔ میرا بڑا دل جلتا ہے، کڑتا ہے، کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے، وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے، دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے، تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتے ہیں۔ میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا، تو سیر کے لیے نکلا، تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا، اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے، 24 کروڑ ہے اس کی قیمت، 24، لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے، تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے۔ تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے ارب پتی
پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغا تو نہیں پھنسا، کوئی مرغا تو نہیں پھنسا۔ کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں۔ واللہ یہ فرعون ہیں، یہ ظالم ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا، کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا۔ لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں۔ تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں، انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، اب تو موقع تھا، وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، کا سارا صدقہ، سب صدقہ، ہزاروں۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، ایک پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، دفعے 100 200 300 400 500 600 700، نہیں چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گے۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں، ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جاندی، پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔
دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا، اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، وہ دیتے ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کو، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مرادا، وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دل میں
ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر مینوں دساں گا میں کون ہاں۔ یہ جذبہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پانچواں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ چھٹا، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند۔ تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گل نہ جاوے ہن گنو، کر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی، آپ ہی گن لوے۔ تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں نہیں، یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لے۔ شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا ہوں۔ تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچایا۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے تلمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے، جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا۔ مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے۔ تو اس نے ملتان کہروڑ پکا، اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔ اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا، 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا، اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا۔ ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا، ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا، اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا،
اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ کر۔ وہ سب ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، سب بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولادیں ہیں، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے۔ اور وہ اتنا، میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر ہے، آخری دموں پر ہے، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے، کہا جی مولانا صاحب